بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے 3 ایسے کاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب متعین ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے۔ صدقہ ہے، باقی دیگر معاملات ہیں، سارے عبادات کے اندر ثواب جو ہے وہ واضح ہے اور ظاہر ہے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے ذمے ہے، اس کو میں اپنی شان بے نیازی کے مطابق جو ہے وہ عطا کروں گا۔ یقیناً یہ اعمال تمام اعمال سے بڑے، حد سے زیادہ افضل اعمال ہیں کہ جن کا ثواب اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ میں عطا کروں گا، یہ میرے ذمہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قال اللہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، ان عمل ابن آدم لہو، کل عمل ابن آدم لہو، تمام ابن آدم کے اعمال اسی کے لیے ہیں، الا الصیام، مگر روزے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ جو ہے وہ میں بذات خود عطا کروں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کتنا ثواب عطا کریں گے؟ میں یوں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک آدمی حاتم طائی کے پاس آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ حاتم طائی نے اس کو 10 بوریاں اناج جو ہے وہ اٹھا کر کے دے دیا۔ وہ مانگنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو ایک ٹائم کا کھانا مانگا تھا، آپ نے اتنی زیادہ سخاوت کر دی۔ وہ کہتا ہے، حاتم طائی کہتے ہیں، تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، لیکن میں نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو عطا کر دیا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین، یہ تو ایک عام آدمی کی طاقت اور استطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی طاقت اور استطاعت اور قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی شان بے نیازی کے ساتھ جتنا چاہیں انسان کو نواز سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز الا الصیام، روزہ ہے، اور فرمایا فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کے بدلہ دینے کا مجاز ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری چیز ہے جی معافی، معاف کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا، خطاؤں کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے لوگ، جی معاف کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین،
جو کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس کی چھوٹی خطا ہو بڑی خطا ہو، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے معاف کیا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ بھی میرے ہی ذمہ ہے، میں اپنی شان بے نیازی کے مطابق اس کو عطا کروں گا۔ ناظرین، ایک بندہ وہ ہے جس کو لوگ طعنے دیتے ہیں، جس کو لوگ مذاق بناتے ہیں، جس کا لوگ مذاق بناتے ہیں، اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں، اس کے اوپر الفاظ کستے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا میرے ذمہ اجر ہے۔ اس کی میں اگزامپل اگر آپ کو دوں، مثال دوں، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ دو قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نبی حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں۔ لوگ نبی علیہ السلام کو کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، نعوذ باللہ کبھی پاگل کہتے، طرح طرح کے القابات سے آپ کو نوازا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے ان طعنوں پر، ان کے ان مذاق پر اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ تو جو بندہ کسی کے طعنے سہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کے طعنے اور مذاق کو برداشت کرے، صبر کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے اور یہ اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔